حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نا، ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام ہے عمران. وہ کون تھے؟ وہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے. حالانکہ اس وقت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، لیکن نبی ہونے کے باوجود بھی حضرت عمران علیہ السلام جو نبی نہیں ہے، جو صرف ولی ہیں، ان کو مسجد اقصیٰ کا امام بنایا گیا. تو کتنے بڑے بزرگ ہوں گے، وہ کتنے بڑے ولی ہوں گے، کتنے بڑے اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ ان کو ولی بنایا، ان کو امام بنایا. اتنے بڑے ولی تھے. جو مسجد اقصیٰ کا جب امام بنایا تو ان کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. تو جو حضرت مریم کی والدہ ہیں ان کا نام ہے حضرت حنا. تو انہوں نے جب حمل سے ہوئی تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمارا جو بچہ ہوگا ہم اس بچے کو مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دیں گے، دین کے لیے وقف کر دیں گے، یہ دین کا کام کرے گا. بس اب جب وہ پیدائش سے پہلے، حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی جو عمران تھے، حضرت مریم کا والد صاحب، ان کی وفات ہو گئی. اب ان کی وفات ہو گئی تو اب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. تو جب مریم پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو سورہ آل عمران کے اندر، اہل نجران کے کچھ لوگ تھے عیسائی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے یہی سوال کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اس پوری صورت کو نازل فرمایا، اور اس پوری صورت کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے پورے خاندان کا ذکر فرمایا، پورے خاندان کا تعارف کرایا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو دنیا کے کام کاج سے ہٹا کر، دنیا کے کام کاج سے آزاد کر میں اس کو آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، یہ آپ کے لیے آپ کا دین کا کام کرے گا، مسجد اقصیٰ میں رہے گا. لیکن جب وہ ہوئے تو اب آگے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ. جب وہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو انہوں نے دیکھا اور حیرت سے کہنے لگی، افسوس سے کہنے لگی، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، بیٹے کو ہم مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کرتے، دین کے لیے وقف کرتے، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. اب جب لڑکی پیدا ہوگی تو لڑکی تو کیسا دین کا کام کرے گی؟ لڑکی تو دین کا کام نہیں کر سکتی ہے. آگے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ آپ خوب جانتے ہو یہ لڑکی ہے، آپ اچھی طرح سے جانتے ہو. ولیس الذکر کالانثیٰ، لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتی، لڑکی کا کام الگ ہے، لڑکے کا کام الگ ہے. اب کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے آگے فرمایا کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. والدہ نے نام رکھا مریم. کس نے؟ والدہ نے. یہاں بچوں کو 6 مہینے ہو گئے پیدا ہو کر نام ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. کئی کو ماں کا نام باپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، باپ کا نام دادا کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دادا کا نام نانا کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ نانا بولتا ہے میں الگ نام رکھوں گا، دادا بولتا ہے میں الگ نام رکھوں گا، والدہ بولی الگ نام، باپ بولتا ہے الگ نام. اتنی نا اتفاقی خاندان میں بچہ بڑا ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے، سمجھ میں نہیں آ رہا نام کیا رکھنا ہے، 1000 نام رکھے ہوئے ہیں. تو گھر میں اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام رکھنے کا حق کس کو ہے؟ والدین کو ہے. والدین نام رکھیں گے، جو والدین نے نام رکھ دیا بس ختم بھائی، وہ رکھ دیا تو بس ختم ہے، مان لینا چاہیے سب کو. لیکن ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس بچے پر میرا حق ہے، میرا حق ہے، میرا حق ہے. لیکن جب انہیں بڑا ہوتا انہیں کسی کا بھی نہیں ہوتا، پھر سب کے ہاتھوں سے چلا جاتا. تو یہاں والدہ فرما رہی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس کی اولاد کے بارے میں پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے. میں آپ کی سپرد کرتی ہوں، آپ کی امانت میں دیتی ہوں، لیکن میں اس کی اولاد، حالانکہ مریم کتنی بڑی ہے ابھی، 1 دن کی ہے، 1 دن کی مریم کے بارے میں حضرت حنا جو ان کی والدہ ہیں دعا فرما رہی ہیں یا اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں، اور اس کو اس کی اولاد کو. حالانکہ وہ خود بچی ہے ابھی. تو ہمیں اس آیت سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے واسطے دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا. ہم لوگ پریشان تو ہیں میرا بچہ بڑا خراب ہے، یہ بات نہیں سنتا ہے، نافرمان ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کرتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کے واسطے دعا نہیں کی. تو اس طرح دعا کریں. اب جب وہ پیدا ہو گئی تو اب آگے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ. تو اب مریم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بے فکر رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پسندگی کو قبول فرمایا. اللہ نے حضرت مریم کو ہی قبول فرمایا، اس کو وہ مقام دیا جائے گا تو ایک لڑکا بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا، اس کو وہ مقام دیا جائے گا. تو کیا کیا جائے؟ اب حضرت حنا جو ہے نا، حضرت حنا جب تھوڑی سی بڑی ہوئی حضرت مریم تو حضرت حنا کا بھی انتقال ہو گیا. اب جب ان کی وفات ہو گئی اب ان کی پرورش کون کرے گا؟ حضرت مریم کی پرورش کون کرے گا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يُكْفَلُ مریم. تو مریم جو تھی نا وہ تو ایک بڑے والد صاحب کی بیٹی تھی نا، حضرت عمران جو مسجد اقصیٰ کے امام تھے ان کی بیٹی تھی. تو تمام لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ ہم ان کی پرورش کریں گے، ہم ان کو پالیں گے، ہم ان کو جو ہے ہم ان کو بڑا کریں گے، ہم اپنے گھر میں ان کو رکھیں گے. اب جب تمام میں جھگڑا ہوا تو اس وقت میں فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی آپ کیا کریں، قرآن اندازی کریں. قرآن اندازی کس طرح کرنا ہے؟ اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ توریت لکھتے تھے. توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل اس کو لکھتے تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی توریت لکھنے والوں میں تھے، تو وہ توریت لکھ رہے تھے. تو یہ فیصلہ یہ ہوا کہ جس قلم سے آپ توریت لکھتے ہیں اس قلم کو دریا کے اندر ڈال دیں،
جس کا قلم بہہ جائے گا وہ اس کی پرورش نہیں کرے گا، جس کا قلم اس کے اوپر دریا کے اوپر ٹھہر جائے گا، رک جائے گا، بہے گا نہیں، وہ اس کی پرورش کرے گا۔ تو تمام لوگوں نے، جتنے لوگ ان کی پرورش کرنے والے تھے، تمام لوگوں نے اپنے قلم دریا میں ڈالے تو سب کے قلم بہہ گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم وہیں پر رک گیا، تو آپ نے ان کی پرورش کی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے خالو ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے یہ خالو ہیں، تو انہوں نے ان کی پرورش کی۔ تو پرورش کس طرح کی؟ جب حضرت مریم علیہ السلام ہمارا حساب کیا ہے، ایک دن میں بچہ ایک ہی دن کا بڑھتا ہے، 2 دن میں 2 دن، ایسا نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جو وہ ایک دن میں 1 مہینے کی طرح، 2 دن میں 2 مہینے کی طرح، 1 مہینے میں 1 دن کی طرح وہ بڑی ہوتی تھی۔ ان کی پرورش 1 مہینے میں ایک دن میں 1 مہینے کی طرح ہوتی تھی، اس طرح وہ بڑی ہوئی۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے لیے ایک محراب بنا دیا، ایک روم بنا دیا مسجد اقصیٰ کے اندر، وہ وہاں رہتی، عبادت کرتی، شام کو گھر چلی جاتی۔ اب جب شام میں ان کو لینے آتے، زکریا علیہ السلام صبح کو گھر سے لے کر آتے، روم میں ان کو اندر روم میں جو بٹھا دیتے، وہاں پہ عبادت کرتے۔ شام میں ان کو لینے آتے تو دیکھتے ان کے سامنے پھل رکھے ہوئے ہیں، عجیب پھل رکھے ہوئے ہیں، اتنے سارے پھل رکھے ہوئے ہیں، وہ خود پریشان ہیں۔ تو انہوں نے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے ہیں؟ ایسے پھل جو ملتے نہیں ہیں کہیں بازار میں، وہ پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے فرمایا، قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ مجھے پہنچاتا ہے، اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں چاہتا ہے اس کو بغیر حساب کتاب دیتا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر دعا کی، زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے دعا کی، اللہ جس طرح آپ نے پھل دیے ہیں کن کو، حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دیے ہیں، آپ مجھے بھی ایک اولاد دے دیں۔ تو اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کس سے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، انسانوں سے نہیں، یہاں انسانوں سے دعا کی جاتی ہے، اللہ سے دعا کریں اگر کچھ بھی مانگنا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک دن ان کے پاس بھیجا۔ اب جبرائیل نے ان سے کیا کہا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ تو فرشتوں نے یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا ہے کہ مریم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنے پاس سے بشارت دیتا ہے ایک لڑکے کی، کہ تمہارا ایک لڑکا ہوگا اور اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا، تو جو دنیا میں اور آخرت میں عزت پائے گا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا۔ اب انہوں نے کہا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، میرے کس طرح بچہ پیدا ہوگا؟ میرا تو نہیں ہوگا، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں بدکار عورت ہوں، میرے کس طرح ہوگا؟ تو آگے فرمایا قال كذلك الله يخلق ما يشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے وہ ہو جاتا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ آپ کا بچہ ہوگا تو ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کے بعد اب 16 پارے کے اندر سورہ مریم، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم نازل فرمائی۔ دیکھو لیکن کسی عورت کا نام نہیں ہے، صرف ایک عورت کا نام ہے، وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے، کہ حضرت مریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نام لیا۔ اب جب یہ یہاں پر حجرے میں بیٹھی رہتی کون، حضرت مریم، تو ان کے پاس ایک دن کون آئے، جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک بچے کی، ایک بچہ آپ کو ہوگا۔ اب انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آئے اور ان کے سامنے آدمی بن کر آئے، ظاہر ہو گئے، تو انہوں نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، میں تجھ سے اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ تو کون ہے، تو میرے پاس سے چلے جا، اگر تو پرہیزگار ہے تو یہاں سے ہٹ جا، دور ہو جا۔ تو انہوں نے کہا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیا، اور یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک لڑکا دوں، وہ حیران ہو گئے، انہوں نے آگے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا، نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ میں بدکار عورت ہوں، مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، ولم یمسسنی، مجھے کسی نے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ یہ ہے نیک پاک باز عورتوں کی کہانی کہ ان کو کوئی چھوتا بھی نہیں ہے، اور یہاں تو عجیب حال ہے لڑکیوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، مجھے کیسا لڑکا پیدا ہوگا؟ تو کہا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قال ربک هو علی حی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ایسا ہوگا تو آپ کو ہوگا۔ تو اب ان کو مریم حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو حضرت جبرائیل نے ان کے یہاں پر پھونک ماری، آستین میں پھونک ماری، آستین میں جو پھونک ماری تو فوراً حمل ہو گیا۔ تو جو بچہ بنا باپ کے پیدا ہو رہا ہے اس بچے کے لیے 9 مہینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بنا باپ کے ایک بچہ پیدا ہوگا، تو اللہ کی دوسری قدرت بھی یہ ہے کہ یہ 1 سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوگا، ایسا نہیں۔ تو فوراً یہاں پھونک ماری، فوراً ان کو حمل ہوا۔ اب وہ حیران ہو گئے یہ کیا ہوا، تو اب ان کو حکم فرمایا فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، جب وہ حاملہ ہو گئی اور ان کو درد شروع ہوا تو فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فاجاء المخاض الى جذع النخلہ، کہ جب ان کو درد ذہ ہوا، ان کو درد ہوا بچہ پیدا ہونے کا، تو انہوں نے فرمایا کہ جذع النخلہ، کہ آپ کھجور کے درخت کے، وہاں ایک کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کے پاس چلی جائیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اب انہوں نے کہا کاش کہ میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی،
جو نیک ہوتی ہیں، نیک پارسا عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ یہی بولتی ہیں کہ کاش میں ایسے دن دیکھنے سے پہلے مر گئی ہوتی، لیکن یہاں ہماری لڑکی کیسی ہے، خود وہ دن دکھا رہی ہے، خود ایسا کام کرنا چاہ رہی ہے۔ تو میں فرمایا کاش مجھے بھلا دیا ہوتا، کاش میں بھول گئی ہوتی، اور کاش میں اس دن کو دیکھنے سے پہلے جو ہے مر گئی ہوتی۔ اور آگے فرمایا فناداها من تحت اللہ تحزنی وقد جعل ربک تحتک سریا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ جو یہ جس درخت کے پاس آپ بیٹھی ہیں، آپ نیچے دیکھیں، درخت کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر جاری کر دی ہے پانی کی، آپ اس میں سے پانی پئیں۔ وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور جو آپ جس پیڑ کے اوپر، جس کھجور کی جھاڑ کے آپ ٹیک لگا کے ہو، اس کو ہلاؤ، اس کو آپ ہلاؤ گے تو وہاں سے کھجوریں اوپر سے گریں گے۔ تو انہوں نے وہاں سے ہلایا تو کھجوریں گر گئی، اب انہوں نے کھجوریں کھائی اور پانی پیا۔ تو ساقط علیک رطبا جنیا، اب انہوں نے تازہ کھجوریں کھائی، پانی پیا۔ اب آگے فرمایا فکلی وشربی وقرری عینا، کہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے کرو، کہ کھجور کھاؤ، پانی پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اب یہ حیران ہو گئی کہ بچہ تو پیدا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے ہیں، بنا باپ کے پیدا ہوئے، اب میں اپنی بستی میں جاؤں گی تو میں کیا جواب دوں گی، میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا جواب دوں گی۔ تو آگے فرمایا فاتت به قوما تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہ وہ اٹھا کر اپنے لڑکے کو اپنے قوم کے پاس گئی، تو قوم والوں نے کہا لقد جئت شیئا فریا، تو نے بہت برا کام کیا ہے، یہ تو نے کیسا کام کیا، تو بہت عجیب کام کیا ہے۔ اور آگے فرمایا یا اخت ہارون، کہ ہارون کی بہن، ان کے بھائی تھے، ایک نیک تھے، ہارون کی بہن تمہارا خاندان ایسا نہیں تھا، اور تمہارے والد صاحب عمران ایسے نہیں تھے، یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے بڑا برا کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب لوگ خاندان، جب بستی والے لوگ آپ سے ایسا بولیں گے تو آپ خاموش رہنا، آپ کچھ بھی بولنا نہیں، آپ خاموش رہنا۔ فاشارت الیہ، جو آپ کے گود میں بچہ ہے بس اس بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے، آپ اس بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ تو انہوں نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف کہ مجھ سے مت پوچھو اس بچے کی کہانی، اس بچے سے ہی پوچھو۔ اب آگے انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ آج کی بھاشا میں جس طرح بولا جائے، ہمارے کو دیوانہ سمجھ رہے، ہمارے کو پاگل سمجھ رہے، ہمیں پاگل بنا رہے کہ اس بچے کی طرف اشارہ کر رہے ہو، آج یہ بچہ پیدا ہوا ہے، ایک دن کا بچہ ہے، یہ بچہ کس طرح جواب دے گا، یہ بچہ کیسے جواب دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا معجزہ کیسا ظاہر ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام گود میں ایک دن کے، تو انہوں نے کیا کہا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب وہ سارے حیران ہو گئے جب عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے ایک کتاب دیں گے جن کا نام انجیل ہوگا، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تمہارا۔ تو بعض لوگوں نے جب سنا تو بعض لوگوں کو سمجھ میں آ گیا بھائی چھوٹا بچہ تو بول نہیں سکتا ہے، جب بچے نے ہی گواہی دے دی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بچہ حقیقت میں جس طرح یہ بول رہی ہے اسی طرح ہے۔ تو بعض لوگ جن کو سمجھ میں آ گیا بہت اچھا ہے، جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ یہودی بن گئے، اور انہوں نے جن کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے قرآن کریم میں بتایا کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح پیدا ہوا، کس طرح ان کی کہانی ہے، لمبا واقعہ، اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ میں ساری باتیں بتاؤں، تو یہ ساری باتیں بتا دی ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ اب عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، جب وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں تو آپ ان کے منانے سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہمارا عقیدہ وہ ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ وہ ہے۔ اب یہ چھوٹے بچے ہیں، ایک دن کے بچے ہیں، اب یہ بولے، اب یہ اس کے بعد بولنے لگے، ایسا نہیں کہ ایک دن کے بچے بول کے پھر خاموش ہو گئے، 3 سال کے بعد بولے، نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک دن کے بولے تو روزانہ پھر بولتے تھے، روزانہ آپ بولتے تھے۔ اب یہ آپ بولتے تھے، بچپن سے ہی بیان کرتے تھے، بچپن سے قیمتی باتیں بتاتے تھے کیونکہ نبی تھے، تو لوگوں کو یقین آیا۔ جن لوگوں کو یقین آیا آپ کے ساتھی ہو گئے، آپ کے حواری ہو گئے، آپ کے صحابی ہو گئے، آپ کے دوست ہو گئے، جنت مل گئی۔ لیکن جن لوگوں کو یقین نہیں آیا وہ سارے یہودی ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، کہ وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہیں۔ تو قیامت کا دن ہوگا، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا ان کو میری عبادت کرو، کیا تم نے کہا تھا کہ میری ماں کی عبادت کرو، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا مانو، کیا تم نے کہا تھا کہ میری والدہ کو معاذ اللہ کی بیوی سمجھو، کیا تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے ان کو یہ کہا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرو، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، تم اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، ھذا صراط مستقیم، وہی سیدھا راستہ دکھانے والا، میں سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں ہوں، میرے ذریعے سے تم سیدھا راستہ دیکھ سکتے ہو لیکن سیدھا راستہ دکھانے والے وہ اللہ ہیں۔